لیکن آج بھی ایسے لوگ اس دھرتی پر سانس لے رہے ہیں جن کا دعویٰ ایمان بھی موجود ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن اور حدیث پر ایمان لانے کے جھوٹے دعوے دار بھی ہیں، لیکن ان کی ذہنیت سابقہ مشرکوں سے کچھ مختلف نہیں۔ یہ ہاشمی میاں صاحب کا کلپ سن لیجئے۔ آج لوگ ہم سے کہہ رہے تھے کہ جب بغداد میں بامبنگ ہو رہی تھی تو غوث پاک کیا کر رہے تھے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ جب 360 بت گھر میں جا رہے تھے اللہ کیا کر رہا تھا؟ گھر تو اسی کا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما قدر اللہ حق قدر۔ ان ظالموں نے اللہ کی شان کو نہیں پہچانا، ان قبر پرستوں نے مولا کے مقام کو نہیں پہچانا، یہ ظلم کی وادی میں اتنے اندھے ہو کر گرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ شریعت محمدیہ اہل اسلام کو اس بات سے منع کرتی ہے کہ وہ اہل شرک کے پوجے جانے والے جھوٹے معبود کا ایسے مذاق نہ اڑائیں کہ اہل شرک اس کے جواب میں سچے اللہ مالک کے بارے میں بد زبانی نہ کرنے لگ جائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 108 میں مولا فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں برا نہ کہو جنہیں یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو برا کہیں گے۔ یہ مشرکین کے بارے میں ارشاد ہے کہ مشرکین کی نفسیات ایسی ہے، جب تم ان کے خود ساختہ بنائے ہوئے معبود کی برائی اور کمزوری بیان کرو گے تو وہ زیادتی کرتے ہوئے اللہ پر ایمان کے دعووں کے باوجود اللہ مالک کے خلاف بولنے لگ جائیں گے۔ مشرکین عرب کے بارے میں فرمایا تھا، لیکن آج بھی ایسے لوگ اس دھرتی پر سانس لے رہے ہیں جن کا دعویٰ ایمان بھی موجود ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن اور حدیث پر ایمان لانے کے جھوٹے دعوے دار بھی ہیں، لیکن ان کی ذہنیت سابقہ مشرکوں سے کچھ مختلف نہیں۔ یہ ہاشمی میاں صاحب کا کلپ سن لیجئے۔ آج لوگ ہم سے کہہ رہے تھے کہ جب بغداد میں بامبنگ ہو رہی تھی تو غوث پاک کیا کر رہے تھے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ جب 360 بت گھر میں جا رہے تھے اللہ کیا کر رہا تھا؟ گھر تو اسی کا ہے۔ اللہ ایک بت، دو بت، 100 بت، 200، 300، 360 آنے دے تو اس کی حکمت ہے، اور 360 بم گرنے دیا جائے بغداد میں تو یہ غوث اعظم کی حکمت نہیں ہے۔ راضی برضائے مولا، اللہ والے اللہ کی مرضی پہ راضی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما قدر اللہ حق قدر۔ ان ظالموں نے اللہ کی شان کو نہیں پہچانا، ان قبر پرستوں نے مولا کے مقام کو نہیں پہچانا، یہ ظلم کی وادی میں اتنے اندھے ہو کر گرے ہوئے ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے خود ساختہ معبود کی اگر کمزوری بیان کی جائے تو یہ سچے الہ کے اوپر زبان دراز کرتے ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے اللہ مالک کی قدرت عظیمہ کا، تو قرآن مجید میں اللہ مالک نے یہ بات بارہا بیان کی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے باوجود بھی کعبہ میں بتوں کا داخلہ نہ روکنا یہ اللہ مالک کی حکمت ہے۔ لیکن ہم ان قبر پرستوں سے سوال کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہر چیز پر قادر ہونا، ان کا ہر چیز پہ قادر ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، فریادیں پوری کرنے والا، دعائیں سن کر عطا کرنے والا، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ انصاف کا فیصلہ کرنے والا دل کی بات اگر حقیقت کی سنے گا دلائل کی روشنی میں تو وہ یہی کہے گا ایسی باتیں نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، یہ تو لوگوں کی تراشی ہوئی کہانیاں ہیں، یہ بابوں کے کردار پر بنائے ہوئے ڈرامے ہیں، حقیقت کچھ نہیں۔ لیکن آئیے بطور ثبوت تکفیریت کے امام احمد رضا خان بریلوی کا شاعرانہ کلام آپ کو دکھا دے۔ ہدایت بخشش صفحہ 255 پر لکھتے ہیں، احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو
کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث۔ اس شعر کا معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیخ عبد القادر جیلانی کو سارے اختیارات ملے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنے سارے اختیارات رسول اللہ کو دیے ان کے عقائد کی روشنی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے اختیار کن عبد القادر جیلانی کو دے دیے۔ یہ بات نہ کتاب اللہ سے ثابت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، ان قبر پرستوں کی بنائی ہوئی اپنی کہانیاں ہیں۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ 69 پر ایک اور شعر ہے، ذرا سنیے غور سے۔ ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ مشرکین عرب بھی مانتے تھے کہ اس کائنات کے جمیع امور کا مدبر، تدبیر کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اس لیے ہم بارہا اپنے دروس میں یہ بات بتاتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے، جنتی ہونے کے لیے اللہ کی رب کی ربوبیت پر ایمان لانا کافی نہیں۔ توحید ربوبیت کو تو ابو جہل اور اس کی پارٹی مانتی تھی، کفار مکہ مانتے تھے، اور توحید ربوبیت میں یہ بات شامل ہے کہ اس کائنات کا تدبیر کرنے والا صرف ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں، اور یہ کفار مکہ مانتے تھے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تو کفار مکہ بھی جواب میں کیا کہیں گے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ مشرکین مکہ بھی مدبر، اس کائنات کی تدبیر کرنے والا ایک اللہ کو مانتے تھے۔ لیکن قبر پرستوں کے امام احمد رضا خان نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کار عالم کا مدبر قرار دیا، اس سارے جہان کی تدبیر کرنے والا عبد القادر جیلانی ہے۔ حالانکہ پیر عبد القادر جیلانی نے یہ بات نہیں کہی، یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کی بھی ہے۔ جب آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کی تدبیر کرنے والا عبد القادر جیلانی ہے، تو سوال کرنے والے کا حق بنتا ہے وہ آپ سے پوچھے کہ بغداد پر جب بمباری ہوئی تو کیوں نہیں روکی؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کرنے سے تو آپ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر قادر ہونا قرآن سے ثابت ہے، آپ بھی مانتے ہیں اور اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کا ہر چیز پہ قادر ہونا کتاب و سنت سے ثابت نہیں، تو بغداد پر بمباری ہوئی وہ روک نہ سکے، یہ ان کی کمزوری کی اور قدرت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ قبر پرستوں میں ہمت ہے تو بول کر بتائے کہ کعبے میں بت داخل کیے جانے سے نعوذ باللہ اللہ عاجز ہو گیا، روک نہ سکا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں تھا؟ جب ایسا تم نہیں بول سکتے اور یقیناً نہیں بول سکتے تو اللہ تعالیٰ اور اپنے خود ساختہ خیالی مشکل کشاؤں کے ساتھ اس کی مثال نہ دو۔ اللہ سے ڈر جاؤ، رب کی عظمت کو، رب کے مقام کو، رب کی شان کو، رب کی عزت کو، رب کی قدر کو پہچانو۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان قبر پرستوں نے، ان شرک کی دلدل میں گر جانے والے ظالموں نے رب کی قدر نہیں کی، رب کی قدر کو پہچانا نہیں۔ یہ اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ معبود سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت پر ہی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے مومن محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ محبت میں یہ غیر اللہ کے پجاری اپنے بنائے ہوئے معبود کے ساتھ ایسی ہی محبت کرتے ہیں۔ اگر اس کی کمزوری جو حقیقت میں کمزوری ہے وہ بیان کی جائے تو یہ آخرت کا ڈر دل سے نکال کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ختم کر کے اللہ کی ذات کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں
کلمہ پڑھنے کے بعد اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو توحید خالص کو ماننا پڑے گا، اللہ سے محبت کرنے کا حق ادا کرنا پڑے گا، اللہ کی وحدانیت کو سمجھ کر اس کی ربوبیت پہ، الوہیت پہ، اسماء و صفات پہ ایمان لانا ہوگا، اپنے دلوں سے اپنے بنائے ہوئے جھوٹے معبودان کی محبت کو کھرچنا ہوگا، نکالنا ہوگا۔ اور اگر آپ کے دل اسی طرح غیر اللہ کی محبت سے بھرے رہے کہ ان پر اگر جائز اعتراض کیا جائے تو تم اللہ مالک پر ناجائز اعتراض جواباً کرنا شروع کر دو، تو سمجھ لو کہ یہ دل ایمان کی غیرت سے خالی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں توحید کا فہم عطا فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے تو اس حال میں مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔